یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، صداقت کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ منطق سے لے کر، فلسفے سے لے کر، سائنس سے لے کر، میتھمیٹکس سے لے کر، پوئٹری تک، ہر علم و فن میں صداقت کا اپنا معیار ہے۔ بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، جو آپ کی سندھی زبان کے ایک معتبر اور کوہ مشق شاعر ہیں، ادیب ہیں، صاحب قلم ہیں۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کر کہ یہ اپنی صحت کی طرف سے تشویش رکھتے ہیں اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سب اس فرش عزا پر ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ شاعر ہیں، اور بھی اس بزم میں شعراء ہوں گے، ادبا ہوں گے، اہل فکر ہوں گے، اہل دانش ہوں گے۔ بہت سو کو میں چہروں سے پہچانتا ہوں، بہت سو کے اب یہ معاف فرمائیے گا، ممبر پہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں آپ سب سے، اور جہاں جہاں میری آواز جائے، کہ ظاہر ہے کہ میں ممبر پہ آتا ہوں تو آپ سب مجھے میرے نام سے پہچانتے ہیں، میرے چہرے سے بھی پہچانتے ہیں۔ جب میں ممبر سے نیچے آتا ہوں اور آپ سب مصافحہ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے تو یاد رہ جاتے ہیں، نام بھول جاتا ہوں، کہاں کس کو دیکھا تھا، کس بزم میں، کس مجلس میں، کس شہر میں، یہ سب تاریخ جغرافیہ بھول جاتا ہوں، مگر چہرہ مومن کا یاد رہتا ہے۔ مومن کا چہرہ وہ چہرہ ہی نہیں جو بھلایا جا سکے۔ مومن کا چہرہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال تو بہت سے حضرات ہوں گے جنہیں میں چہروں سے پہچانتا ہوں، نام ذہن سے نکل گئے۔ دیکھیے، شاعری کی دنیا میں بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہم اردو ادب کے حوالے سے اردو تنقید کی اصطلاح، کلاسیکل تنقید کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، شعری صداقت۔ اب نوجوان جو شعراء یا متشاعر ہیں، متشاعر ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جو شاعر بننے کی ابتدائی دوڑ میں شامل ہیں۔ ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، بحر کیا ہوتی ہے، بحر کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، لفظوں کا وزن کیا ہوتا ہے۔ میں کسی اور مفہوم کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ عام شعراء جو وزن تولتے ہیں نا وہ الگ، سچا شاعر وہ ہے جو لفظوں کا وزن جانتا ہے۔ سچا شاعر وہ ہے جو جانتا ہے کہ کس لفظ میں کس جذبے کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو متشاعر وہ کہ جو شاعر بننے کی کوشش کر رہا ہو، شاعر نہیں ہے مگر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ شاعر ہے۔ تو بہت سے متشاعر جانتے بھی نہیں کہ شعری صداقت کیا ہوتی ہے۔ لفظ صداقت پہ زور دے رہا ہوں۔